وہ لکھا ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر کے اندر فروخت کیے جا رہے ہیں، غلام بک رہا ہے، اور لوگ وہاں پہ اپنے خزانوں کے منہ کھول کے بیٹھے اور قیمتیں لگا رہے ہیں۔ ایک بڑھیا وہ ایک اون کی اٹی لے کر وہ بھی کھڑی ہے لائن میں۔ تو کسی نے پوچھا کہ تو لائن میں کیوں کھڑی ہے؟ یہ تیری اون کی اٹی سے تو یوسف ملنے والا نہیں، یہاں تو وزیر اعظم نے اپنے خزانے کا منہ کھولا ہوا ہے، وہ خریدنے کے لیے غلام کو آیا ہے، اتنا حسین و جمیل باصلاحیت غلام، تو تجھے کہاں ملے گا؟ تو بڑھیا نے کیا بات کی، کہا مجھے بھی پتہ ہے یہ اون کی اٹی کے بدلے مجھے ملنے والا نہیں، میں تو اس لیے لائن میں لگی ہوئی ہوں کہ کل روز قیامت میں یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے۔ تو ہم تو یہ حصہ اس لیے ڈالنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں کے اندر ہمارا نام بھی آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، نار نمرود میں، تو ایک بلبل منہ میں چونچ کے اندر پانی کا قطرہ لے کے اوپر سے پانی ڈالتی تھی، تو کسی نے زبان حال سے اسے کہا کہ ایک پانی کا قطرہ جو ڈالتی ہے اس سے یہ آگ بجھنے والی، یہ تو آگ 12 میل کے فاصلے میں پھیلی ہوئی ہے، یہ کہاں بجھے گی؟ یہ تیرے ایک پانی کے قطرے سے کہاں بجھے گی؟ یہ پانی کا قطرہ تو فضا میں تپش سے خشک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے، میں تو پانی کا قطرہ اس لیے ڈالتی ہوں کہ کل روز قیامت میں حشر کے اندر کھڑے ہوں تو اللہ کے خلیل سے محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ کہ بجھانے کی میں نے کوشش تو کی، بھلے نہیں بجھی، لیکن خلیل سے محبت کرنے والوں میں میرا نام آئے۔ اور ادھر گرگٹ اس کو پھونکے مارتا تھا، گرگٹ وہ دور سے پھونکے مار رہا تھا، حالانکہ اس کی پھونکوں سے آگ بھڑکنے والی نہیں ہے، لیکن اس کا نام اللہ کے خلیل کو دشمنوں میں لکھ دیا گیا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گرگٹ کہیں مل جائے پہلی چوٹ پہ اس کو ہلاک کر دو، اور جس نے اتنے زور سے اس پر ضرب لگائی پہلی چوٹ میں ہلاک کر دیا تو قضا و قضا اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ لکھا نہیں جا سکتا، اور اگر دوسری چوٹ میں ہلاک کر دیا تو اس سے کم اجر ملے گا، تیسری چوٹ میں ہلاک کر دیا اس سے بھی کم اجر ملے گا۔ مطلب یہ فرمایا کہ اللہ کے خلیل کے دشمنوں اس کا نام ہے، کیونکہ یہ پھونکے مار کے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایونٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ کا نام کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا مختصر ایونٹ آپ نے قائم کیا اور اپنا حصہ ڈالا ہے، اپنے نعت کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے خیال کے ذریعے سے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں نام لکھا گیا۔ تو اصل میں ہم آج نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی کہ اظہار کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کا احسان اللہ تبارک و تعالی نے جتلایا ہے،